اس دنیا میں جہاں آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنیں، سچائی کا دفاع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی آپ سے کیسے نفرت کرے گا۔ زندگی کبھی بھی آپ کو اچھی عورت سے 2 بار نہیں نوازتی۔ ہم ناکامیوں کو قسمت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، مل گیا تو ہمارا کمال، نہیں ملا تو قسمت خراب۔ جب پانے پر شکر نہیں تو کھونے پر شکوہ کیسا۔ جس شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ اس زمین پر بہت زیادہ لوگ اور بہت کم انسان بستے ہیں۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو، مگر دشمنوں کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے، اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ جب تعلق توڑنے ہوں تو مصروفیت لوگوں کا اہم ایکسکیوز ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ ایکسپیکٹیشنز مارتی ہیں۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائیں تو سمجھو کھیل ختم۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ آج کل محبت بھی رنگ، نسل، فرقہ دیکھ کر ہوتی ہے۔ یہ اندھی تو پرانے دور میں ہوتی ہوگی، اب تو اس کی 70 آنکھیں ہیں۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے، اور دوسری عورتیں لوہا۔ تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟ تلوار ہاتھ کی طاقت سے نہیں بلکہ دل کی طاقت سے چلائی جاتی ہے۔ وہی بیج قدآور اور مضبوط درخت بنتا ہے جو خراب موسم کو سہ لیتا ہے۔ گھر بنانے میں اینٹ، سیمنٹ، سریا، بجری، ریت استعمال ہوتی ہیں، اور گھر بسانے میں محبت کا سیمنٹ، اعتماد کا سریا، اخلاص کی اینٹ، درگزر کی ریت، اخلاق کا رنگ و روغن استعمال ہوتا ہے۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بنتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیں، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ آستینوں کو جھاڑ کے دیکھو، آدھے سے زیادہ زہر اپنوں کا نکلے گا۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بشرط یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ ہماری اخلاقیات غصے کی حالت میں کہیں دور چلی جاتی ہیں، دراصل وہی ہماری حقیقت ہوتی ہے۔ لوگ حقیقی اذیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ سب کہانیاں بدلیں گی، وقت زیر تعمیر ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔
مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ، لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ چاہتوں کا مان رکھیے، پچھتاوے کام نہیں آتے۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں، اور سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ خواہشات بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں، جبکہ صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ کوئی کسی کا خاص نہیں ہوتا، لوگ تبھی یاد کرتے ہیں جب ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے۔ سمجھوتا ہمیشہ دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے انسان کو کھا جائے اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ اگر آپ پروفیسر، ڈاکٹر، جج، وکیل یا پی ایچ ڈی اور اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اذان کے وقت خاموش نہیں ہوتے تو یقین کریں آپ ابھی تک جاہل ہی ہیں۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ سچا انسان خوشی غمی دونوں حالتوں میں سچ بولتا ہے، ورنہ عبادت تو منافق بھی کرتے ہیں اور اللہ کو مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن ایمان صرف سچ بولنے سے ہی آتا ہے۔